ارشاد فرمایا اے موسیٰ بات یہ ہے کہ جو یہ کماتا ہے وہ حرام ہے، جو کھاتا ہے حرام ہے، جو پہنتا ہے وہ حرام ہے۔ اب بتائیے بھی لوگ کہتے ہیں کعبے کے سامنے گیا دعا کر کے آیا، میں نے فلاں پیر صاحب سے دعا کروائی، میں نے فلاں جگہ جا کر دعا کی، میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا، میری پرابلم ہی سالو نہیں ہو رہی، میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے روحانیت نہیں ملتی، میں درود پڑھتا ہوں مجھے چاشنی نہیں ملتی، میں نماز پڑھتا ہوں میرے نماز میں دل نہیں لگتا، اللہ کے بندو چیک تو کرو کہ کہیں میں حرام تو نہیں کھا رہا۔ ایک اور حدیث سنی، پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے، اب اس میں سمجھایا گیا کہ اگر ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے، ہم اس قابل ہیں، ہمارے پاس اتنی وسعت ہے کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں قربانی کو، اور جو شریعت نے اس کا نصاب رکھا ہے اگر ہم پورا کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ یقین کریں کہ عید کے دن، یعنی یہ جو عید کے ایام ہوتے ہیں نا، اس میں اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں ہوتا۔ تو جہاں فرض نمازیں پڑھنی ہے اور اگر قربانی واجب ہے تو ضرور کیجیے۔ اچھا، یہ آج کل بڑی عجیب عجیب لاجکس نکالنے والے بتانے والے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب قربانی اتنی ساری ہوتی ہے، اس کی بجائے کسی غریب کا بھلا کر دیا جائے۔ ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ قربانی کی وجہ سے غریبوں کا کتنا بڑا بھلا ہوتا ہے۔ ویسے تو سوشل میڈیا پہ ہمارے بڑے تفصیلی کلپس موجود ہیں۔ پہلی بات تو ایک بات سمجھ لیں، میں اور آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اگر میرے رب کی رضا ان دنوں میں قربانی میں ہے تو لبیک اللہم لبیک، میرے رب کی رضا ہے میں قربانی کروں گا۔ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنوں گا کہ اس کے بدلے کچھ اور کر لو، اس کے بدلے کچھ اور کر لو۔ اور آپ غور کر لیں، ہر سال کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جب حج پہ لوگ جاتے ہیں کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے وہاں کیوں جا رہے ہیں، کسی غریب کا بھلا کر دیں۔ اچھا جناب، یہ کروڑوں روپے کی قربانی ہو رہی ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں۔ 12 ربیع الاول کو اگر کوئی لنگر کرتا ہے، نیاز کرتا ہے، خوشی میں لائٹیں لگاتا ہے، تو کسی غریب کا بھلا، کوئی نہ کوئی لاجک لے کر آتے ہیں۔ یہ ساری لاجکس جو ہیں، آپ ذرا غور کریں اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے۔ کبھی بھی آپ کو یہ سنائی دیتا ہے کہ جناب اتنا مہنگا موبائل فون لینے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں، اتنی مہنگی واچ آئی ہے اور جناب اتنی مہنگی گھڑیاں پہننے کی ضرورت کیا ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں، برانڈڈ کپڑے پہننے کی ضرورت کیا ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں، جناب نیو ایئر نائٹ میں اتنی آتش بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں، اپنے بچوں کی شادی میں اتنے قسم کے فنکشن کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ نہیں، آپ کہیں نہیں سنیں گے۔ سارے غریب یاد آئیں گے کہ جب اللہ کی عبادت کی طرف مسلمان رجوع کرتے ہیں، جب ان کا شوق بڑھتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے، خرچ کرے، اپنی جان کی قربانی پیش کرے، وقت دے، تو there is something wrong، اس باٹم ان ہارٹ میں کچھ گڑبڑ ہے۔ سمجھیے بات کو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کو بہت زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ غریبوں کا بھلا ہو جائے، یہ قربانی سبحان اللہ یہ ایک ایسا شاندار فریضہ ہے اور ایسی خوبصورت یوں سمجھیے کہ تہوار ہے، اسلامی تہوار ہے کہ جس کی برکت سے لاکھوں نہیں کروڑوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے فرام دا ڈے ون۔ اچھا، صرف پاکستان کی مثال لے لیں، ویسے ہمارے جتنے یہ جو تیسری دنیا کے بڑے صغیر کے ملک کہلاتے ہیں، جب بہت قربانی ہوتی ہے، پاکستان ہو گیا، ہندوستان ہو گیا، بنگلہ دیش، جہاں بھی غریب ممالک ہیں، مجھے بتائیے قربانی کے جانور آتے کہاں سے؟ 90% جانور وہ لوگ لے کر آتے ہیں جو اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں گوٹھوں میں ان جانور کو پالتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں اور پورا سال پالتے ہیں تاکہ قربانی کے دنوں میں بیچیں گے تو اس سے ہمیں پیسے ملیں۔ ان لاکھوں کروڑوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے جب قربانی ہوتی ہے۔ اچھا، بزنس کا ماڈیول کیا ہے؟ واٹ از دا وے ٹو بوسٹ یور بزنس اور یور اکانومی؟ اس کا طریقہ یہ کہ ایک بندے کی جیب سے پیسہ نکلے اور وہ مختلف لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے، امیر کی جیب سے پیسہ نکلے، غریب کی جیب میں چلا جائے، تو اب وہ غربا، وہ محنت مزدوری کرنے والے گاؤں گوٹ کے ولیجرز، وہ گاؤں گوٹ کے رہنے والے جانور لے کر شہروں میں آتے ہیں، اور جناب اب امیر آدمی، اب جس کو اللہ نے استطاعت دی، وہ پیسے دیتا ہے اور ان کو گویا پورے سال کے لیے اتنی اماؤنٹ مل جاتی کہ پورا سال وہ اپنا گھر چلاتے ہیں، نئے جانور پالتے ہیں۔ تو جناب پہلا فائدہ تو یہ ہو گیا، کہاں گئے پیسے؟ غریبوں کے پاس گئے۔ اچھا، لیکن جب وہ جانور کسی منڈی میں آئے تو اس منڈی میں ہزاروں لاکھوں، یہ سمجھے پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو لاکھوں شاید مزدوروں کا بھلا شروع ہو جاتا ہے، کوئی چارہ کھلا رہا ہوتا ہے، کوئی لوڈنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ان کا خیال کر رہا ہوتا ہے، ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ خرید کر گھر لاتے ہیں تو سوزوکی والے، ٹرک والے، ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، منڈی میں صرف چارے والے نہیں، رسی والے، جانوروں کی خوبصورتی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ آتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ سٹالز لگ جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں، کتنے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے۔ اچھا، جب وہ جو جانور آپ کے محلے میں، ہماری گھروں کے قریب آ جاتا ہے تو اب گھر کے علاقے میں، بلڈنگ میں چوکیدار اور محلے والے جو لوگ جانور سنبھالتے ہیں ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے، سارے تو غریب ہیں۔ اچھا ذرا اور آگے چلتے ہیں، اس کے بعد جب قربانی ہوتی ہے تو کون کرتا ہے قربانی؟ ہے ہم خود تو نہیں کاٹتے نا جانور کو، ہزاروں لاکھوں گوشت فروش قصاب اسلامی بھائیوں کا، اور ایک ایک قصاب کے ساتھ 5 5 6 6 ہیلپر ہوتے ہیں، ان کا ٹھیک ٹھاک روزگار بن جاتا ہے 3 دنوں کے اندر۔ اب وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ بھی نارمل لوگ ہوتے ہیں، ان کو زبردست روزگار مل جاتا ہے، مسلمانوں کی جیب سے پیسہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے۔ اچھا، اب گوشت کٹ گیا، کٹنے کے بعد کیا ہوا؟ سارا ہم نہیں کھا جاتے،
لوگ اپنے رشتے داروں میں بانٹتے ہیں، بہت سارے غریبوں میں بانٹتے ہیں، تو لاکھوں لاکھ غریبوں کو گوشت ملتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو ملتا ہے جنہوں نے پورا سال گوشت نہیں کھایا ہوتا، ان تک گوشت پہنچ جاتا ہے۔ اور آگے چلیے، اب جب گوشت اس کی کچھ دنوں کے بعد ایسی جگہوں پر پکنے کے لیے جاتا ہے جو کباب بناتے ہیں، بوٹی بناتے ہیں، جناب وہ بھی نارمل لوگ ہوتے ہیں، ان کا بھی روزگار چل پڑتا ہے۔ اور آگے چلیے تو اس کی جو کھالیں ہوتی ہیں، یہ کھالیں کسی لیدر فیکٹری میں جا کے بکتی ہیں، تو وہاں شوز جیکٹ وہ بنتا ہے، تو اس کی سلائی کڑھائی مزدوری کرنے والے، یعنی اگر فرام دی اسٹارٹ ٹل دا اینڈ دیکھیں تو کروڑ ہا کروڑ لوگوں کا بزنس چلتا ہے، روزگار چلتا ہے، مزدوری ملتی ہے، گوشت ملتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ گویا سنت ابراہیمی پر عمل بھی ہو رہا ہے، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، اور پورے مملکت کا، پوری کنٹری کا کاروبار چل رہا ہے، لاکھوں لوگوں کا روزگار بڑھ رہا ہے۔ ہیومنس ہوتے ہیں نا، اس پر توجہ نہ دیا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو اپنے دماغ سے حکمتیں بتائی ہیں، ورنہ جس کریم نے یہ کام ہم پر حکم فرمایا ہے، ہم پر لازم شریعت نے کیا ہے، وہ جانے اس کی حکمتیں جانے۔ اگر کسی کام کی حکمت سمجھ نہ بھی آئے، ہیں سمجھ نہ بھی آئے، تو ہمارا کام اس کی لاجک تلاش کرنا نہیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حبیب کا حکم ہے، ہمارا کام ہمارا کام عمل کرنا۔ ہم بندے ہیں، ہمارا کام لبیک کہہ کر کام کر۔ امید کرتا ہوں کہ چلیں، فضیلت پر بھی بات ہو گئی، کچھ لاجکس پر بھی بات ہو گئی، اور اب آئیے سبحان اللہ، اگر یہ کام ہم دعوت اسلامی کے تھرو کرواتے ہیں تو یہ اتنے سارے بینیفٹس تو ہونے ہی ہونے ہیں، کچھ اور شاندار بینیفٹس ہوں، کیونکہ دنیا بھر میں جو لوگ ہمارے عاشقان رسول لیتے ہیں، کئی ملکوں میں قربانی کرنا آسان نہیں ہوتا، پھر اس کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا، اس کی صفائی اور اس کے بعد اس کا گوشت بانٹنا، تو اب کہاں قربانی کروائیں؟ تو سبحان اللہ، دعوت اسلامی نے آپ کے لیے کام بڑا آسان کر دیا کہ ہم نے اجتماعی قربانی، ڈونیٹ قربانی کا ایک ماڈیول متعارف کروایا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، آپ گھر بیٹھیں، آپ کی قربانی ہم کریں۔ اور کیسے کریں گے؟ کیونکہ یہ شرعی کام ہے، شرعی فریضہ ہے، واجب ہے، تو اس کے جو بھی شرعی کانسیکوینسز ہیں، اس کی جو شرعی احتیاطیں ہیں، مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر، ان سے تربیت لے کر ایک شاندار نظام بنایا کہ آپ کا حصہ جو ہے، آپ کے نام کی قربانی پراپر ٹائمنگ میں، پراپر طریقے سے اور شریعت کی گائیڈنس میں ہو، اور پھر وہ قربانی ہونے کے بعد آپ کی تو قربانی ہو گئی، مگر اب دیگر فائدے کیا ہوں گے کہ جو اس کا گوشت ہے وہ عاشقان رسول کے گھروں تک پہنچے گا۔ اور آپ یقین کریں، بعض اوقات تو ایسے لوگوں کے گھروں تک گوشت پہنچتا ہے جو شاید پورا سال بقرعید کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی گوشت آ جائے گا۔ آپ کسی بیرون ملک میں بیٹھے ہیں، ہم تو روز شاید کھانا اچھا کھا لیتے ہیں، مگر آپ کی اس قربانی کی برکت سے کسی کا 15 دن یا کسی کا مہینہ جو ہے گھر میں گوشت پکتا رہے گا، اور اس کے دل سے آپ کے لیے دعائیں ہوں گی۔ اور اس کے بعد اس کی جو قربانی کی کھال ہے، وہ آپ کی میری دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، علماء بنا رہی ہے، حفاظ بنا رہی ہے، مسجدیں بنا رہی ہے، اور نہ جانے دین کی کتنی ساری چیزوں پر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہمارا اس میں بھی حصہ مل جائے گا۔ تو دیکھا جائے تو بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، انشاءاللہ نیکیوں کا خزانہ ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس بار آپ نے اپنی قربانی کرنی ہے دعوت اسلامی کے ساتھ، اور ہاں، صرف اپنی قربانی کیوں، اپنے رشتہ داروں سے بات کیجیے، اپنے دوستوں سے بات کیجیے۔ انشاءاللہ میں ابھی کچھ تفصیل بھی بتاتا ہوں۔ میں آپ کو پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جو اس بار قربانی کی ریٹ لسٹ ہے، جو بکرا ہے پورا، اگر آپ ہول گوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 34,000 ہے۔ اچھا، اب یہ تو پاک روپیز میں ہے، اچھا، لیکن جو لوگ بیرون ملک میں، تو ان کی آسانی کے لیے میں کرنسی میں کچھ ریٹس بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ پر کاؤ شیئر ان UK 65 پاؤنڈز، اور اگر کوئی فل کاؤ دینا چاہتا ہے تو 455 پاؤنڈز ہیں، اور اگر کوئی ہمیں ایک گوٹ دینا چاہتا ہے تو 105 پاؤنڈز ہے۔ اب 105 پاؤنڈ یا 65 پاؤنڈ ایک آپ کا حصہ تو ہو جائے گا، لیکن نہ جانے کتنے لوگوں تک ماشاءاللہ گوشت پہنچ جائے گا۔ تو اپنی قربانی اس بار آپ نے دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے۔ USA کی طرف چلے تو $80 ہے پر کاؤ میں جو آپ کا حصہ ہے، اور ایک گوٹ، ایک بکرا جو ہے $130 ہے۔ کینیڈا میں $100 فار پر شیئر کاؤ میں، اور گوٹ کے اندر $165 کینیڈین ڈالرز ہیں۔ یورپ کی بات کریں تو 70 یورو ایک حصہ ہے گائے کے اندر، اور پورا بکرا جو ہے فل گوٹ 120 یوروز بنتے ہیں۔ باقی اسی طرح کرنسیز ہیں۔ UAE میں اگر ہم بات کریں تو 275 درہمز بنتے ہیں ایک حصے کے، شاید 350 درہم میں تو UAE میں آپ بکرا ڈھونڈ نہیں سکتے یا حصہ لے نہیں سکتے، اور اگر بکرا کی طرف چلیں تو آپ کا بنتا ہے 450 درہم۔ تو کیوں نہ ہمارے مشرق وسطیٰ کے لوگ ہوں، مڈل ایسٹ کے لوگ ہوں، یورپ کے لوگ ہوں، افریقہ کے لوگ ہوں، عاشقان رسول ہوں، اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ اس بار قربانی کریں۔ اور ہاں، میں تو ایک اور مشورہ بھی دوں گا کہ اگر آپ نے سبحان اللہ، نبی پاک ہمیں بھولے نہیں تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا کی وادیوں میں اپنی امت کے لیے قربانی کی، تو کیا ہی اچھا ہو کہ جہاں میں اپنے لیے قربانی کروں، وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی بھی قربانی کروں، اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے ہوگا۔ تو ہو سکے تو پوری گائیں یا کم از کم ایک پورا بکرا جو ہے، ہم کہتے ہیں نا کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے،
یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ نے اور نوازا ہے تو اپنے سیدی غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے، ایکچولی نام پر تو اللہ کی قربانی ہوتی ہے، یہ دراصل ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے۔ پھر آگے چلے تو اپنے مرحوم والدین کے ایصال ثواب کے لیے آپ قربانی کر سکتے ہیں، اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اللہ نے نوازا ہے تو 4 یاروں کے لیے بھی ان کے ایصال ثواب کے لیے کریں، پنجتن پاک کے ایصال ثواب کے لیے کریں۔ اب یہ دیکھیے نا کہ آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر رہے ہیں اور وہ گوشت کسی مسلمان کے گھر میں بھی جا رہا ہے، تو سبحان اللہ اس کی دعائیں الگ مل رہی ہیں، بزرگوں کا فیضان الگ مل رہا ہے۔ تو اگر میری رقم کا ان دنوں میں اتنا بہترین استعمال، ذرا غور کریں نا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ہم سے تو اتنا بڑا امتحان نہیں لیا جا رہا، ہمیں تو چند روپے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں۔ تو بہت سو کو اللہ نے بہت نوازا ہے، تو جناب اس بار اپنی قربانی نہ صرف ہمیں خود دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے، بلکہ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس بات پر انکریج کرنا ہے کہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ قربانی کرے۔ اور انشاءاللہ اچھا، جو پاکستان سے دور رہتے ہیں اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی ہیں، دے نو ویری ویل دا کنڈیشن آف پاکستانیز ناؤ ڈیز، جو یہاں پر مہنگائی کا حال ہے، جو یہاں پر لوگوں کی مشکلات کا حال ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ کتنی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں، جو نارمل اور میڈیم کلاس کے لوگ ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ ان کے گھر میں گوشت اور قربانی کیسے ہو سکے گی ان دنوں میں۔ تو اگر ہم دعوت اسلامی کے ساتھ انشاءاللہ جب یہ قربانی کریں گے تو بہت سارے عاشقان رسول کے گھر میں جو ہے قربانی کا گوشت پہنچ جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ یہ ہماری شرعی احتیاط ہے کہ ہم یہ جملہ نہیں کہہ رہے کہ جناب آپ کی قربانی کا گوشت غریبوں میں تقسیم ہوگا۔ ہاں، میجورٹی غریب ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے احتیاطاً ہمیں دارالفتہ نہیں، چونکہ ہم یہ سارا کام شرعی رہنمائی کے ساتھ لے رہے ہیں، تو ہمارے دارالفتہ کی ہمیں رہنمائی ہے کہ جناب قربانی جو ہے وہ آپ نے دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے، اور اس کا جو گوشت ہے وہ عاشقان رسول مسلمانوں میں تقسیم ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کا آپ نے بھرپور انشاءاللہ ساتھ دینا ہے ہمارا۔ جی صحیح، سب کچھ فرمانا چاہیں گے؟ ایک میسج آئے گا، اور والدین حیات ہوں تو ان کے لیے بھی قربانی کر سکتے جی جی، والدین حیات ہوں اور تو پھر تو ان کے نام کی قربانی بالکل ہونی چاہیے، اور اگر وہ صاحب استطاعت ہیں تو ان پر تو واجب ہو جائے گی قربانی۔ لیکن اچھی بات ہے کہ گھر میں اگر کوئی شخص ہے اور اپنے گھر کے بڑوں کے لیے بھی قربانی کرنا چاہتا ہے، بچوں کے لیے بھی کرنا چاہتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جس کے بالغ کے نام کی قربانی وہ کر رہا ہے ان کو اعتماد میں لے لے کہ اس بار آپ کی قربانی میری طرف سے میں کر رہا ہوں۔ ان کی اجازت ہو جائے گی تو پھر ان کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے اور آپ ان کی قربانی کر رہے ہیں تو پھر ان کو اپنی قربانی بھی الگ سے کریں۔ اور اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے بھی ایصال ثواب کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ ان کو قبر میں ثواب کا تحفہ ملے گا۔ ماشاءاللہ پاکستان میں تو دعوت اسلامی قربانی کی کھالیں بھی جمع کرتی ہے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اچھا بعض اوقات ہم تھوڑی سی توجہ دیتے نا تو ہمارے آس پڑوس میں، ہمارے خاندان میں بہت ساری قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں صرف کہنا ہوتا ہے کہ یہ قربانی کی کھال دعوت اسلامی کو دے دیں، کیونکہ دعوت اسلامی کا تعارف کروانا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، پوری دنیا دعوت اسلامی کو جانتی ہے، پاکستان والے تو زیادہ جانتے ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں اور ہماری کچھ زبان چلانے سے، تھوڑی سی کوشش کرنے سے 25 50 100 کھالے ہو جائیں اور اس کے ذریعے ماشاءاللہ ایک اچھی اماؤنٹ دعوت اسلامی تک پہنچ جائے گی، تو یہ ہمارے لیے اللہ نے چاہا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ بلکہ ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے صحیح صاحب، جو لوگ پاکستان میں نہیں ہیں، ان کے رشتہ دار پاکستان میں ہیں، اچھا آپ نے وہاں سے یورپ سے، UK سے، عرب امارات سے یا افریقہ سے کچھ قربانی کے حصے تو بھجوا دیے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو فون کریں، میسج کریں کہ بھائی اس بار قربانی کی کھال آپ نے دعوت اسلامی کو دینی ہے۔ آپ نے سمپل یہ کرنا ہے، ان سے اگری کروا کر وہ مان جائیں تو ان کا فون نمبر اور ایڈریس آپ ہمارے فیضان آن لائن اکیڈمی کا جو ہیلپ لائن نمبر ہے وہاں دے دیں، وہ انشاءاللہ ہماری ٹیم خود ان سے رابطہ کرے گی، اور انشاءاللہ عز و جل ان سے جا کر ہم وہ ان کی قربانی کی کھالیں بھی کلیکٹ کر لیں گے، اور اس کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ اچھا آپ بیٹھے باہر ہوں گے اور قربانی کی کھالیں یہاں جمع ہو رہی ہوں گی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کچھ ذمہ داران جو ہیں وہ جب حج پہ جاتے ہیں اور ان کا بڑا شوق ہوتا ہے قربانی کی کھالوں کا، تو وہ وہاں سے بھی میسیجز کر رہے ہوتے، وہاں سے بھی کال کر رہے ہوتے کہ بھائی آپ کی قربانی کی کھال، اچھا وہ ان کو نہیں پتا ہوتا وہ باہر ہے، تو یہاں والا جس کی گھر کی قربانی ہو جاتی ہے وہ ان کو میسج کرتا ہے بھائی میری کھال ریڈی ہے، تو وہ مکہ پاک سے ذمہ دار کو کہتے ہیں جلدی اس گھر پہ جاؤ، جا کے کھال اٹھا لو۔ تو یہ جذبہ ہے نا، کہ یہ جذبہ یہ ہے کہ جناب میں سفر پر بھی ہوں تو میرا ثواب کم نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح لوگ بیرون ملک میں رہ کر اپنا کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں تو یہ نیکیوں کا کاروبار بھی چلائیے نا۔ تو اس بار انشاءاللہ 2 in 1 ہم نے کام کرنا ہے، یعنی 3 in 1 ہو گیا۔ اپنی قربانی دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو ترغیب دلا کر ان کی قربانی بھی کروانی ہے، اور تیسرے نمبر پر انشاءاللہ عز و جل ہمیں انشاءاللہ عز و جل اور عاشقان رسول کی قربانی کی کھالیں بھی جمع کرنی ہے۔ جی ہیں۔ سید اس میں کچھ یوں بھی ہے ڈیٹیل کہ بھی اس وقت کتنے مدارس چل رہے ہیں، اور جو ہم قربانی کی کھالیں یا ڈونیٹ قربانی کرتے ہیں، دعوت اسلامی کو اس سے کیا فائدہ پہنچے؟ جی، اسے میں نے بتایا کہ آپ کی ڈونیٹ قربانی کا گوشت تو عاشقان رسول تک پہنچے گا، اس میں کئی علماء ہوں گے، کئی حافظ ہوں گے، کئی نارمل عاشقان رسول ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قربانی کی کھالیں ہیں وہ دعوت اسلامی کے فنڈ میں جائیں گی۔ اب دعوت اسلامی تو ثواب کی فیکٹری ہے نا، تقریباً 6,500 سے زیادہ تو ہمارے مدرسۃ المدینہ ہیں،
جس میں لاکھوں بچے، مور دین 3 لاکھ کے قریب بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ تو حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ پھر علماء کی طرف چلیں تو 1300 سے زیادہ جامعۃ المدینہ ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں اس میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں درس نظامی کر رہے ہیں، ہزاروں علماء بن چکے ہیں۔ تو میری قربانی کی کھال سے اگر کوئی ایک عالم بن گیا، حافظ بن گیا، دین کا مبلغ بن گیا اور اس نے جا کر دنیا میں غیر مسلموں کو مسلمان کرنا شروع کر دیا، تو آپ امیجن تو کریں کہ یہ ثواب کا کیسا کنٹینیو میٹر ہے۔ تو قربانی کی کھال تو ہمیں دعوت اسلامی کو دینی ہی دینی ہے، انشاءاللہ ڈونیٹ قربانی بھی اپنی دعوت اسلامی کے تھرو کروانی ہے انشاءاللہ۔